السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ اپنی زندگی میں بہت زیادہ مشکلوں سے، پریشانیوں سے، آزمائشوں سے گزر رہے ہو، بہت زیادہ مشکل وقت سے گزر رہے ہو اور آپ کے لیے صبر کرنا بہت زیادہ مشکل ہو گیا نا، تو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، شاید آپ کو میری باتوں سے کچھ تسلی ملے، شاید آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی سائن ہو۔ تو میرے بھائی اور میری بہن، میری بات کو غور سے سنیں، کیونکہ انسان کو زندگی میں مشکل حالاتوں سے، مشکلوں کا سامنا کر کے گزرنا پڑتا ہے۔ تو آج میں آپ کو کوئی بات سمجھانے جا رہی ہوں، انشاءاللہ آپ کو اس سے کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور پہنچے گا۔ تو ہم سب کی زندگی میں ایک ایسا وقت آتا ہے جس میں ہمارے لیے صبر کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، ہمارے لیے آزمائشیں، پریشانیاں بہت زیادہ آتی ہیں، ہم لوگ ہمت ہار جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں، ہم دعائیں کرتے ہیں لیکن وہ دعائیں بھی کبھی کبھی اثر نہیں کرتی، ہم لوگ خود کو لاچار، بے سہارا سمجھتے ہیں، کمزور سمجھتے ہیں، ہمارا ایمان بھی ویک ہو جاتا ہے۔ ایک بات آپ سمجھے کہ آپ کے رب نے اپنے کلام، اپنے قرآن پاک میں کہا ہے کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ تو جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ، یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ رب العالمین کہہ رہا ہے جس نے اس تمام کائنات کو، تمام جو دنیا کی نظام ہستی کو سنبھالے ہوا ہے، جو اس کائنات کے بڑے بڑے مسئلوں کو، سارے معاملات، ساری کائنات کو چلانے والا رب ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے، تو یقیناً ہمارے لیے ضروری ہے اس کی باتوں پر یقین کرنا کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ جب اللہ نے کہہ دیا مشکل کے ساتھ آسانی ہے تو ہے۔ ہمیں ہمارے مسئلے، ہماری پریشانیاں اتنی بڑی لگتی ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ اب کچھ ہو ہی نہیں سکتا، میں زندگی سے ہار چکا ہوں، میری زندگی کچھ ہے ہی نہیں آگے۔ ہم سب کی لائف میں ایسا وقت آتا ہے اور بہت سے لوگ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، لیکن ہمارے لیے ضروری ہے کہ اس بات کو سمجھنا کہ ہمارے لیے جو ہمارے دماغ میں جو پرابلمس ہم سوچتے ہیں کہ وہ اتنی بڑی ہے، پہاڑوں کی جتنی بڑی ہم اپنی پرابلمس کو سمجھتے ہیں، لیکن وہ ہمارے رب کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوتی ہے۔ جو پرابلمس ہمیں پہاڑ کے برابر دکھ رہی ہوتی ہے، اس رب کے لیے وہ ایک چھوٹے سے کنکر کی برابر ہے۔ وہ بس اپنے ایک کن کہنے سے وہ اس پرابلمس کو ختم کر دیتا ہے، وہ بڑے سے بڑے معجزے کرنے پر قادر ہے۔ تو اللہ رب العالمین بہت بڑی سپر پاور ہے، اور وہ سپر پاور اگر آپ کے ساتھ ہے نا، آپ کو ضرورت ہے اللہ پر توکل، ہر حال میں توکل۔ آزمائشیں، پریشانیاں صرف ہم پر نہیں آئی ہیں، ہم سے پہلے اللہ نے اپنے محبوب بندوں کو آزمایا، اپنے نبیوں کو، اپنے پیغمبروں کو آزمایا، تو ہم لوگ کیا چیز ہے؟ اور سب سے بڑی جو ریئلٹی کی بات ہے کہ دنیا میں ہم آئے کیوں؟ اگر آپ میری اس بات کو آپ لکھ کر یاد رکھ لیں، آپ کی لائف میں جتنی بھی بڑی پرابلم ہوگی نا، تو وہ پرابلم آپ کو بہت چھوٹی لگے گی، اور آپ کو کوئی بھی غم اتنا پریشان نہیں کرے گا۔ آپ اپنی زندگی میں اپنا مقصد یاد رکھیں کہ آپ دنیا میں آئے کیوں۔ اگر آپ کی پرابلم یہ ہے کہ مجھے جاب نہیں مل رہی، تو یہ پرابلم کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اگر آپ کی پرابلم یہ ہے کہ لوگوں نے آپ کو ہرٹ کر دیا، لوگوں نے آپ کو تکلیفیں پہنچائی، تو یہ پرابلم بھی کوئی بڑی پرابلم نہیں ہے۔ آپ کی پرابلم یہ ہے آپ کا نکاح نہیں ہو رہا، تو یہ بھی کوئی بڑی پرابلم نہیں ہے۔ آپ کے بچے نہیں ہو رہے، یہ بھی کوئی پرابلم نہیں ہے۔ کوئی بھی پرابلم نہیں ہے۔ ہم لوگوں نے ہمارے مائنڈ میں چیزوں کو بڑا سمجھ لیا، لیکن پرابلمس نہیں ہیں۔ ہمیں ہماری زندگی کا مقصد یاد کرنا ہے کہ ہم دنیا میں آئے کیوں۔ ہم یہاں کھانے پینے، عیش کرنے کے لیے نہیں آئے، یہ دنیا میں ہمیں آزمائشوں کے لیے ہی بھیجا گیا ہے۔ دنیا میں ہمیں آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے، تاکہ یہاں سے ہم جو مشکلات کو فیس کر کے ہم نے دین پر عمل کرنا چاہے، جیسے بھی حالات آئے، ہر حال میں ہم نے اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنا ہے، ہر حال میں اللہ پر توکل کرتے ہوئے اللہ کے دین کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ اپنے زندگی کا جو مقصد ہے کہ ہمیں
دنیا کی آزمائشوں سے لڑ کر کے ہم نے جنت کو حاصل کرنا ہے، اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ہے۔ ہمارا مقصد کیا ہے؟ یہی تو ہے ہمارا مقصد، اسی لیے تو ہم آئے ہیں۔ ہم چاہے جیسے بھی حالات میں ہوں، لیکن ہمارا اللہ ہم سے راضی ہے، ہمارا کریٹر ہم سے راضی ہیں، تو ہم کامیاب ہیں۔ ہم کامیاب ہیں ہمارا اگر کریٹر ہم سے راضی ہو گیا تو کوئی بھی پرابلم آپ کو لگے گی ہی نہیں، جب آپ کو یہ پتا ہوگا کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے، سو دیٹس اوکے، سب ٹھیک ہے، ایوری تھنگ از اوکے۔ اگر اللہ راضی ہے، ہر حال میں اللہ راضی ہو، آپ چاہے مشکلوں سے گزر رہے ہو تو اٹس اوکے۔ آپ یہاں پر جب کچھ لے کر نہیں آئے ہوں تو پھر اگر آپ کچھ کھو رہے ہو، کچھ چیزوں کا نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے، آپ کی جو چیزیں ہے ہی نہیں، تو آپ کو کیوں پریشان ہو رہے ہو، آپ کیوں خود کو تکلیف دے رہے ہو؟ تو کوئی بھی چیز کا اپنے اوپر اتنا حاوی نہیں ہونے دینا ہے۔ ہر چیز سے بڑھ کر آپ کو اللہ کی محبت کو سب سے پہلے رکھنا اپنی زندگی میں، کہ اللہ راضی ہے تو ڈیسو کہ سب ٹھیک ہے، اللہ آپ کے ساتھ ہے تو سب ٹھیک ہے۔ توکل سب سے بڑی چیز ہے، جو توکل آپ کو رکھنا ہے، ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے، یقین رکھنا ہے۔ اگر آپ کو یقین ہے نا تو آپ کو وقت لگے گا، آپ کو مشکلوں سے نکلنے کا وقت لگ سکتا ہے، کوئی چیز ہونے میں دیری ہو سکتی ہے، لیکن اگر آپ کا توکل اللہ پر ہے تو اللہ آپ کے لیے بڑے سے بڑے معجزے کرنے پر قادر ہے۔ تو کبھی بھی لائف میں اتنا ڈپریس نہیں ہونا، ڈپریشن میں نہیں جانا ہے، فالتو کی اوور تھنکنگ نہیں کرنی۔ شیطان آپ کا دشمن ہے نا، وہ آپ کو ہمیشہ ڈی موٹیویٹ کرے گا، وہ آپ کو ہمیشہ ڈپریشن کی طرف لے جائے گا، نا امیدی کی طرف۔ لیکن نا امیدی کفر ہے، آپ کو کفر کی طرف نہیں جانا ہے۔ آپ کو ہر حال میں اللہ پر یقین رکھنا ہے اور اپنی زندگی کا مقصد یاد رکھنا ہے۔ اپنی زندگی کا مقصد یاد رکھنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اور کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اس موت سے پہلے ہم نے موت کی تیاری کرنی ہے۔ تو اگر آپ کی زندگی ایک اچھا آپ کا خاتمہ ہوتا ہے، آپ کا رب آپ سے راضی ہو جاتا ہے، تو آپ ایک کامیاب شخص ہوں گے، اور بدلے میں آپ کو ملے گی آپ کی رب کی رضا اور ہمیشہ ہمیشہ کی جنتیں۔ تو یہ جو 4 دن دنیا کے آپ کو غم اور تکلیفوں میں گزارنے پڑے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو آخرت میں اس کا بہت بڑا ریوارڈ دیا جائے گا۔ آپ کے آنسو، آپ کی تکلیفیں یہ ضائع نہیں جائے گی، آپ کو اس کا بہت بڑا ریوارڈ ملنے والا ہے۔ تو اپنی تکلیفوں میں، اپنی آزمائشوں پر آپ راضی ہو جائے، کیونکہ اللہ آپ کو پسند کر رہا ہے، آپ اللہ کے محبوب بندے ہو، اللہ آپ کو پسند کر رہا ہے، تو اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتے ہیں نا، تو اللہ اپنے بندے کو آزماتے ہیں، ہر طرح سے آزماتے ہیں۔ تو اپنی آزمائشوں پہ کبھی گلا شکوہ نہ کریں، اور آزمائش تکلیف آئے تو ہمیں کیا کہنا چاہیے، یہ بھی ہمارے رب نے ہمیں بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو بندے ہوتے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، ان پر اگر کوئی تکلیف پریشانی آتی ہے تو وہ کہتے ہیں اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون، کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ جانا ہے۔ تو ہم اللہ کے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹنا ہے، تو پھر ہمیں پریشان کیوں ہونا ہے؟ ہمیں ہمارے رب کو راضی کرنا ہے، جس حال میں وہ رکھے اس حال میں ہمیں راضی ہو جانا ہے۔ تو بس اپنی آزمائشوں پہ صبر کرے، شکر کرے جس حال میں اللہ نے رکھا ہے، دعا، صبر اور نماز اور دعا سے مدد حاصل کرے، اور اللہ پر توکل رکھنا ہے، توکل کبھی بھی نہیں چھوڑنا ہے۔ تو اپنی لائف کو اپنے رب کے حکموں کے مطابق گزارے اور ڈپریشن میں نہ جائے، اللہ پہ توکل رکھے، یقین رکھے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، تو آپ کے لیے بھی آسانیاں ضرور آئے گی۔